بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ طلبہ، ہم شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار پڑھ رہے ہیں جس کو محمد حسین آزاد نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم عالم فنا کے رہنے والوں کی بات کر رہے ہیں۔ عالم فنا سے مراد ہے دنیا کے رہنے والے لوگ، اہل دنیا۔ تو کہہ رہے کہ دیکھو اس دربار میں تمہارے مختلف فرقوں کے لوگ جو بڑی شان و شوکت رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ظاہر ہو رہے ہیں، جلوہ گر ہیں۔ بہت سے اس میں ایسے بھی ہیں جو اپنے وطن کی محبت میں شہید ہو گئے اور جنہوں نے میدان جنگ میں خونی خلعت بھی پہنا، اور بہت سارے جو ہیں وہ شاعر اور ادیب ہیں جو بے عیبی کی زندگی بسر کر گئے، اور بہت سارے عقل مند اور غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے دور کے لیے باعث فخر جانے جاتے تھے۔ پھر مصنف نے بقائے دوام کی قسمیں بتائیں کہ بقائے دوام جو ہے وہ دو طرح کی ہے۔ نمبر ایک، روح کی بقا۔ اب روح کی بقا کیا ہے؟ بقائے دوام کی پہلی قسم کا تعلق روح سے ہے۔ انسان کی موت کے بعد اس کا جسم تو فنا ہو جاتا ہے، خاک میں مل کر خاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روح ختم نہیں ہوتی، وہ زندہ رہتی ہے۔ انسان کے جسم سے نکالے جانے کے بعد عالم ارواح میں بھیجی جاتی ہے اور وہاں پر رہتی ہے۔ دوسرا تھا جی عالم یادگار کی بقا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسری قسم عالم یادگار کی بقا ہے، یعنی انسان مر تو جاتا ہے لیکن اپنی بعض خصوصیات کی بدولت ہمیشہ کے لیے یاد کیا جاتا ہے، اپنے کارناموں کی بدولت ہمیشہ کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ان خصوصیات میں اچھی حکمرانی، اچھی شاعری، پہلوانی، فتوحات، علم و فلسفہ وغیرہ شامل ہیں۔ انہی خصوصیات کی بدولت انسان کیا ہو جاتا ہے؟ امر ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، مصنف کا خواب میں چونکنا۔ مصنف چونکہ خواب دیکھتا ہے اور انہی مشہور لوگوں کے حالات دیکھ کر اچانک خواب سے چونک اٹھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے خواب میں کیا ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ شہرت عام اور بقائے دوام میں اس کے بعد مصنف نے کن کن لوگوں کے حالات زندگی کا ذکر کیا ہے۔ پڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں مصنف نے کیا خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا میں ہوا کھانے چلا ہوں اور چلتے چلتے ایک میدان وسیع الفضا میں نکلا ہوں۔ تا حد نظر تک کشادہ میدان، وسیع الفضا، دور دور تک صرف وہ میدان ہی نظر آ رہا تھا جس کی وسعت دل افروز میدان خیال سے بھی زیادہ ہے۔ دل افروز خوبصورت، جو بہت وسیع ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ دیکھتا ہوں کہ میدان مذکور میں اس قدر کثرت سے لوگ جمع ہیں کہ نہ انہیں محاسب فکر شمار کر سکتا ہے، نہ قلم تحریف فہرست تیار کر سکتا ہے۔ میدان مذکور، جس میدان کے بارے میں وہ کہتا ہے درج بالا ذکر ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے، محاسب حساب کرنے والا نہ تو ان کو گن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تحریر کرنے والا ان کی فہرست تیار کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ اس میں جمع ہیں وہ غرض مند لوگ ہیں، مقصد کے پجاری، کہ اپنی اپنی کامیابی کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی سوچ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی گوش سحاب سے سرگوشیاں کر رہی ہے۔ گوش سحاب بادلوں کے کان سے، یہاں پہ گوش سحاب کا مطلب ہے پہاڑ کی چوٹی جو بادلوں کے ساتھ ٹکر رہی ہے، بادلوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، سرگوشیاں کر رہی ہے۔ پہلو اس کے جس طرف سے دیکھو، پہلو کنارے ایک ایسے سرپھوڑ اور سینہ توڑ سخت ہیں کہ کسی مخلوق کے پاؤں نہیں جمنے دیتے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک وہ چوٹی ہے جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور اس کے کنارے جو ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں کہ کسی کے پاؤں جمنے نہیں دیتے۔ حضرت انسان کے ناخن تدبیر کچھ کام کر جائیں تو مسائل حل کرنے کی صلاحیت، ناخن تدبیر مسائل حل کرنے کی صلاحیت تو کر جائیں۔ یک قلعہ کو سے اچانک قلعہ کو
پہاڑ کی چوٹی سے ایک شنائی کی سی آواز آنی شروع ہوئی. یہ دلکش آواز سب کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی تھی. ہاں کہتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں. چلتے چلتے ایک بہت کھلے اور کشادہ میدان میں پہنچ گیا ہوں، نکل گیا ہوں، اور میدان بہت زیادہ خوبصورت ہے. کہہ رہے میرے خیال سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. دیکھتا ہوں کہ جس میدان کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے اس میں بہت زیادہ لوگ جمع ہیں، اتنے زیادہ جمع ہیں کہ حساب کرنے والا ان کو گن نہیں سکتا، اور کوئی لکھنے والا ان کی فہرست بھی تیار نہیں کر سکتا. ہاں بہت سارے لوگ اپنی غرض کی جمع سے جمع ہیں، اور اپنی غرض کی وجہ سے جمع ہیں، اپنے مقصد کی وجہ سے جمع ہیں، اور اپنی کامیابی کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں. ایک پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے جو کیا ہے جی، وہ بادلوں سے سرگوشیاں کر رہی ہے، یعنی کہ بہت اونچی ہے، اور اس کے کنارے جو ہیں وہ جس طرف سے دیکھو بڑے ہی سخت ہیں، لیکن کسی کے پاؤں نہیں جمنے دیتے. لیکن ہاں حضرت انسان جو ہے وہ اگر اس کے اندر چونکہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ اگر کچھ سوچ سمجھ کر اس راستے سے گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا ہے. تو پھر کہتا ہے اچانک جو ہے پہاڑ کی چوٹی میں ایک شہنائی کی آواز آتی ہے، ایک باجے کی آواز آتی ہے، ایک سر کی آواز آتی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت آواز ہے کہ سب کو اپنی طرف کیا کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ کھینچ رہی ہے. اس طرح کے دل میں جان اور جان میں زندہ دلی پیدا ہوتی تھی. اس طرح اپنی طرف کھینچ رہی ہے کہ جیسے خوش مزاجی جو ہے وہ جنم لے رہی ہو، بلکہ خیال کو وسعت کے ساتھ ایسے رفت دیتی تھی. رفت کہتے ہیں بلندی کو، جس سے انسان مرتبہ انسانیت سے بھی بڑھ کر قدم مارنے لگتا. لیکن یہ عجب بات تھی کہ اتنے انواع کثیر میں سے تھوڑے ہی اشخاص تھے، بڑے انواع کثیر بڑے ہجوم میں تھوڑے ہی اشخاص تھے. شخص کی جمع ہے اشخاص، جن کے کان اس کے سننے کی قابلیت اور اس کے نغموں کا مذاق رکھتے تھے. ہاں کہتا ہے اتنی خوبصورت شہنائی کی آواز پہاڑ کی چوٹی سے آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ایک خوش مزاجی دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، اور بلکہ وہ جو میرے خیال کو وسعت دی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کو بلندی پہ بھی پہنچا رہی ہے، اور جس سے انسان کیا مرتبہ انسانیت کیا ہو رہا تھا، بڑھ کر قدم مارنے لگا تھا. اور یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے ہجوم میں تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جن کے کان اس شہنائی کو سننے کی قابلیت رکھتے تھے، یعنی کہ وہ عظیم لوگ جو دنیا میں اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دے چکے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی بقائے دوام حاصل کر چکے ہیں. مذاق کہتے ہیں ذوق کو اہلیت ہو. دوسری طرف جو نظر جا پڑی تو دیکھتا ہوں کہ کچھ خوبصورت عورتیں ہیں اور بہت سے لوگ ان کے تماشائے جمال میں محو ہو رہے ہیں. تماشا کہتے ہیں تماشے کو، اور جمال خوبصورتی کو. محو ہونا، گم ہونا، کھو جانا. ہاں یہ عورتیں پریوں کا لباس پہنے ہیں، مگر یہ بھی وہی چرچا سنا بات سنی کہ در حقیقت نہ وہ پریاں ہیں نہ پریزاد عورتیں ہیں. پریزاد کہتے ہیں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی. کوئی ان میں غفلت، کوئی عیاشی ہے، کوئی خود پسندی. عیاشی کہتے ہیں غفلت، کہتے ہیں بے خبری کو، عیاشی کہتے ہیں عیش و عشرت کو، لاپرواہی کو. کوئی خود پسندی ہے، کوئی بے پرواہی ہے. ہاں خود پسندی انا پرست ہے. جب کوئی ہمت والا ترقی کے راستے پہ سفر کرتا ہے تو یہ ضرور ملتی ہیں. انہی میں پھنس کر اہل ترقی اپنے مقاصد سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ بھی صاف معلوم ہوتا تھا کہ جو لوگ ان جیلی پریوں کی طرف مائل ہیں متوجہ ہیں، وہ اگرچہ اقوام مختلف قوموں سے اور عہدہائے متفرقہ، مختلف زمانوں سے، عمرہائے متفاوتہ، مختلف عمروں کے ساتھ، مگر وہی ہیں جو حوصلے کے چھوٹے، ہمت کے ہیٹے اور طبیعت کے پست ہیں. ہیٹے کہتے ہیں ادنا،
محمد حسین آزاد اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ بھائی شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار میں، یعنی کہ اس مضمون میں خوبصورت عورتوں اور پریوں کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ خوبصورت عورتیں ہیں نہ پریاں، بلکہ عیاشی، خودسری اور بے پروائی جو بہمت لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان پریوں کی حقیقت کیا ہے؟ اب ان پریوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ بھی وہی بات سنی ہوگی، چرچا سنا ہے کہ در حقیقت نہ وہ پریاں ہیں نہ پریزاد عورتیں ہیں، بلکہ یہ انسانوں کی مندرجہ ذیل برائیاں ہیں۔ کیا کیا برائیاں ہیں؟ یہ غفلت اور بے پروائی ہے، یعنی کہ دلکش اور خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے یہ جیلی پریاں دراصل انسانوں کی وہ غفلت و بے پروائی ہیں جن میں گم ہو کر وہ اپنے مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنے مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر خودسری اور عیاشی کا ذکر بھی کیا یہاں پہ، خودسری اور عیاشی، دیکھیں یہ عیاشی اور یہ خودسری۔ ہاں تو کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف انسانوں کی ضد، ہٹ درمی اور انانیت مجسم ہو کر ترقی سے روک دیتی ہے تو دوسری طرف اپنے مال و جائیداد اور صلاحیتوں کا منفی استعمال بھی اعلیٰ مقاصد کے لیے کے اصول سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ وہ خامیاں ہیں جنہوں نے پریوں کا روپ دار کر اہل ترقی کو پھنسا دیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ ان جیلی پریوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کا تعلق مختلف زمانوں اور مختلف قوموں اور مختلف عمروں سے ہے، اور ان سب کا شمار پست حوصلے والوں میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی آدمی اگر ترقی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے راہ میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، اور بہت ساری رکاوٹیں کون سی ہے؟ جن میں غفلت بھی ہے، عیاشی بھی ہے، خود پسندی بھی ہے اور بے پروائی بھی ہے۔ یہ عورتیں مصنف نے عورتوں کیا کر دیا جی؟ بے پروائی کو جسم عطا کر دیا ہے، ہاں، خوبصورت عورتوں کا، عیاشی کو خوبصورت عورتوں کا جسم عطا کر دیا ہے، تاکہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نظر تو یہ آتا ہے کہ عیاشی، خود پرستی، انا پرستی، بے پروائی یہ اصل میں تو لوگوں کو دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ عام زندگی میں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور انسان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہیں۔ دوسری طرف دیکھا کہ جو بلند حوصلہ، صاحب ہمت، عالی طبیعت تھے، عالی طبیعت، محنت کے خوگر، وہ ان سے الگ ہو گئے اور غول کے غول شہنائی کی آواز کی طرف بلندی کو پر متوجہ ہوئے۔ غول کے غول، گرو در گرو، جس قدر یہ لوگ آگے بڑھتے تھے اسی قدر وہ آواز کانوں کو خوش آئین معلوم ہو جاتی تھی۔ ایک طرف تو ایسے لوگ تھے جن کے راستے میں عیاشی، خود پرستی اور بے پروائی نے رکاوٹ ڈال دی تھی، لیکن دوسری طرف بلند حوصلے والے اور صاحب ہمت لوگ اور عالی طبیعت کے مالک لوگ بھی تھے، ہاں، جن کو یہ آواز، جیسے ہی وہ بلندی کی طرف جا رہے تھے تو یہ شہنائی کی آواز ان کو بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ بہت سے چیدہ اور برگزیدہ، چیدہ خاص، برگزیدہ بزرگ اشخاص ان کے ارادے سے آگے بڑھے کہ بلندی کو پر چڑھ جائیں اور جس طرح ہو سکے پاس جا کر اس نغمہ آسمانی سے قوت روحانی حاصل کریں۔ چونکہ یہ اس نے کہا کہ یہ شہنائی کی آواز پہاڑ کی چوٹی سے آ رہی تھی اور پہاڑ جو ہے وہ آسمانوں کے ساتھ لگ رہے تھے، اتنے اونچے تھے، تو کیا کہتے ہیں یہ جو بلند ہمت والے لوگ تھے یہ کوشش کر رہے تھے کہ جلدی سے پہاڑ کی طرف چڑھیں اور وہاں سے اس نغمہ آسمانی سے، یہ جو آسمان سے نغمہ آ رہا ہے، اس سے قوت روحانی حاصل کر سکیں، روحانیت کی قوت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ سب لوگ کچھ چیزیں اپنے ساتھ لینے لگے۔ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آگے کے راستے کا سامان لے رہے ہیں۔ ہم کچھ لوگ زیادہ راستے کا سامان یا راستے کا خرچ جو ہے اپنے ساتھ لے رہے تھے۔ اب وہ کیا تھا؟ سامان بھی ہر ایک کا الگ الگ تھا۔ کسی کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ علم تھی، بلند تھی، ہاں جی، پہلے کے ہاتھ میں تھی۔ کسی کے ہاتھ میں کیا تھی؟ ننگی تلوار بلند کی ہوئی تھی۔ ایک کے ہاتھ میں نشان تھا، ایک کے ہاتھ میں کوئی نشان تھا۔ کسی کے ہاتھوں میں کاغذوں کے اجزاء تھے۔ کاغذوں کے اجزاء
یعنی کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ شاعر لوگ تھے، ادیب لوگ تھے جو لکھنے والے ہیں، کاغذوں کے ٹکڑے پکڑے ہوئے تھے. کسی کی بغل میں ایک کمپاس تھی. ہاں، چونکہ اس میں جو میتھمیٹکس کے بڑے بڑے عالم لوگ ہیں ان کا ذکر بھی ہوا ہے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں. کوئی پنسلیں لیے تھا، کوئی ایسا تھا جو مصور تھا، کوئی جہازی کتب نما اور دوربین سنبھالے تھا. ہاں، کوئی جو ہے، یہ سائنسدانوں کی بات ہو رہی ہے. ایک وہ کتب نما کہتے ہیں قبلے کا تعین کرنے والا، اور دوربین بھی سنبھالے ہوئے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے ہاتھ میں دوربین تھی اور کتب نما تھا. بعضوں کے سر پر تاج شاہی دھرا تھا، بعضوں کے تن پر، ہاں، بعضوں کے کچھ ایسے بادشاہ لوگ بھی اس میں تھے، بادشاہ بھی تھے جنہوں نے ملکوں پر حکومت کی تھی. بعضوں کے تن پر لباس جنگی آراستہ تھا، اور بعض ایسے تھے جن کے جسم پر، ہاں، جنگی لباس سجا ہوا تھا. غرض کے علم ریاضی اور جر ثقیل کا کوئی آلہ نہ تھا جو اس وقت کام نہ آ رہا ہو. ہاں جی، تو کہتے ہیں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو بلند ہمت اور حوصلے والے لوگ بھی ہیں جو مختلف قسم کے سامان اپنی بغلوں میں ڈالے اس کی طرف چل رہے ہیں. کس کی طرف؟ او بھائی، اسی پہاڑ جہاں سے شہنائی کی آواز آ رہی ہے اس کی طرف چل رہے ہیں، روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے. اس نغمہ آسمانی سے روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے چل رہے ہیں. بعض ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، کچھ ہاتھوں میں نشان ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کاغذ اور کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں. ایسے بھی ہیں ان میں جو کمپاس پکڑے ہوئے ہیں، مصور لوگ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور جنگی جرنیل بھی ہیں. یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے فن میں دنیا میں نام انہوں نے کمایا ہے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر چکے ہیں، بقائے دوام حاصل کر چکے ہیں. وہ سارے ہی جو ہیں وہ کس طرف روانہ تھے؟ وہ اس پہاڑ کی طرف روانہ تھے. ہاں، جر ثقیل کہتے ہیں بھاری بوجھ کو، بھاری بوجھ کو. آلہ کہتے ہیں اٹھانے والے آلات، ہتھیار. ہاں، تو مختلف قسم کے لوگ تھے اور اپنے اپنے ہتھیار اٹھائے جس سے انہوں نے دنیا میں مختلف قسم کے کام کیے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام روشن ہوا ہے. وہ سارے کیا تھے؟ وہ پہاڑ کی طرف روانہ تھے. اس عالم میں دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ رحمت میرے دائنے ہاتھ کی طرف کھڑا ہے اور مجھے بھی اس بلندی کا شائق دیکھ کر کہتا ہے. شائق کہتے ہیں شوق رکھنے والا، کہ یہ سرگرمی اور گرم جوشی تمہاری ہمیں نہایت پسند آئی. یعنی کہ ان عظیم لوگوں کو جو تمہارا دیکھنے کا شوق ہے یہ ہمیں پسند آیا. چونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا ادیب ہے اور رائٹر ہے، ہسٹری سے واقف ہے، اس لیے وہ خود کو بھی ایک عظیم آدمی یہاں پہ گردانتا ہے. اس نے یہ بھی صلاح دی کہ ایک نقاب منہ پر ڈال لو. میں نے بھی بے تعمل تعمیل کیا، بلا جھجک، بے تعمل بلا جھجک تعمیل کیا، پورا کیا، مکمل کیا. بعد اس کے گروہ مذکور فرقے میں تقسیم ہو گیا، جس گروہ کا ہم نے پہلے ذکر کر لیا ہے، جو مختلف قسم کے آلات اٹھائے ہوئے پہاڑ کی طرف جا رہا ہے. تقسیم ہو گیا. کوہ مسکورہ پر راستوں کا کچھ شمار نہ تھا. وہ جو پہاڑ تھا جس کا ذکر پہلے کیا ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا سا پہاڑ تھا جس کی چوٹی سے کیا ہے جی؟ شہنائی کی آواز آ رہی ہے. اس کے اندر اتنے راستے تھے کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا تھا. سب نے ایک ایک راہ پکڑ لی، جتنے بھی لوگ تھے سب نے ایک ایک راہ پکڑ لی. یعنی کہ کہہ رہے میں دیکھتا ہوں میرے دائنے ہاتھ پر ایک فرشتہ رحمت کھڑا ہوا ہے. وہ مجھے ان لوگوں کا شوقین دیکھ کر، ان سے عقیدت رکھنے کا شائق دیکھ کر اس نے مجھے کہا کہ تمہاری یہ گرم جوشی اور تمہارا یہ جذبہ مجھے بہت پسند آیا. اس نے بھی یہ مجھے صلاح دی کہ تم اپنے منہ پر نقاب ڈال دو. میں نے بھی جلدی سے اپنے منہ پر بلا جھجک نقاب ڈال دیا. اور اس کے بعد وہ جو گروہ پہلے جس کا ذکر کیا ہے، جس کے ہاتھوں میں مختلف سامان اٹھائے پہاڑ کی طرف جو جا رہا تھا، جس کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے سامان تھے، ہتھیار تھے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے جی؟ وہ فرقے میں تقسیم ہو گیا. یعنی کہ بٹ گیا، مختلف راستوں میں تقسیم ہو گیا. اور اس پہاڑ کے راستوں کا بھی کچھ شمار نہ تھا، گننے میں نہیں آتا تھا. سب نے اپنی اپنی راہ پکڑی اور پہاڑ اس شہنائی کی طرف جانے لگے. عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ ہمارا یہ آج کا جو سبق ہے یہ
بڑا مشکل بھی ہے اور بڑی دلچسپ بھی ہے، آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ تو ہم نے آج ایک دو پیراگراف پڑھے، ذرا اس کی میں دوبارہ سے اس کو دہراتا ہوں۔ ہاں، تو محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جو کہ لطف سے خالی نہیں ہے۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جمع ہیں اور بہت ہی خوبصورت میدان ہے، اور اتنے لوگ جمع ہیں کہ جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور بہت سارے لوگ اپنی اپنی کامیابی کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں کہ کون سے راستے پہ چل کر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ وہاں ایک پہاڑ بھی ہے اور وہ اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ اس کی چوٹی جو ہے آسمان سے سرگوشیاں کر رہی ہے، اور اس کے کنارے جو ہیں وہ جس طرف سے بھی دیکھو بڑے سخت ہیں اور کسی مخلوق کے بھی پاؤں نہیں جمنے۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسی مسائل حل کرنے والی مخلوق ہے کہ وہ اگر سوچ سمجھ کر اس پہاڑ پر قدم رکھے تو وہ اس پہاڑ کو سر کر سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے ایک شہنائی کی آواز آ رہی ہے، اور ایک شہنائی کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ سارے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ دل میں جان اور جان میں زندہ دلی پیدا کرتے ہیں، یعنی خوش مزاجی پیدا کر رہی ہے وہ آواز۔ بلکہ خیال کو، میں جو خواب دیکھ رہا ہوں میرے اس خیال کو اور بھی وسعت دے رہی ہے، اور جس سے انسان مرتبہ انسانیت سے بھی بڑھ کر قدم مارنے لگتا ہے، یعنی کہ کوشش کرتا ہے کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائے۔ پھر وہاں پہ بہت سارے گروہ ہیں اور وہ بہت بڑا ہجوم ہے جو اس کو سننے کی قابلیت اور اس نغموں کا مذاق رکھتے ہیں، یعنی کہ شوق رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کہتا ہے کہ عورتوں کا ذکر کیا کہ وہ دیکھنے میں تو پریاں نظر آتی ہیں، اور وہ پریاں کیا ہیں؟ وہ پریاں غفلت ہیں، انہوں نے خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، وہ عیاشی ہیں، وہ خود پسندی ہے جو لوگوں کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمت والے لوگ بھی ہیں جو ہمت کر کے اس پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اور مختلف ہتھیار ان کی بغلوں میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس پہاڑ کی طرف اپنے اپنے راستے میں تقسیم ہو کر چلے جاتے ہیں، اور پہاڑ میں اتنے راستے بن گئے ہیں کہ پہاڑ میں راستوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، یقین ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں سے کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا یا کسی پیراگراف کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس میں نے خوبصورت عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ کیا چیزیں تھیں۔ تو آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ خوبصورت عورتیں در حقیقت کون تھیں؟ آپ نے یہ سوال لکھ کے مجھے بھیجنا ہے، میں جس کو چیک کر کے آپ کو واپس کروں گا۔ خوبصورت عورتیں در حقیقت کون تھیں؟ میں نے سبق میں یہ سوال پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔